दिलदार पाकिस्तान की उर्दू अदब पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। सादत हसन मिंटो की लिखी हुई शॉर्ट स्टोरीज़ का जो सिलसिला है, आज उसी कड़ी में एक और कहानी आपकी खिदमत में हाजिर है। ये कहानी उनके दूसरी कहानियों से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। कहा गया है उनके बारे में कि उन्होंने बहुत कंट्रोवर्शियल स्टोरीज़ लिखी हैं, ज़रूर लिखी हैं, और लगता है कि जो पार्टीशन का टाइम था इंडिया पाकिस्तान का, उससे वो ख़ुद पर्सनली बहुत ज़्यादा मुतासर हुए, क्योंकि जो राइटर होता है वो जाहिर है कि हसास भी होता है। अपनी ज़िंदगी के ऊपर कुछ फ़र्क पड़ता है या बाज़ औक़ात मुशाहिदात या अपने दाएं बाएं जो हो रहा होता है उससे वो खूब मुतासर हो जाते हैं। और उनकी बहुत सी कहानियों में आपको पार्टीशन का ज़िक्र नज़र आएगा और उसी किस्म के माहौल में कुछ किरदार भी आपको नज़र आएंगे। उसके अलावा उन्होंने औरतों के ऊपर भी बहुत कुछ लिखा है और ख़ास तौर पर जो एक ख़ास इलाका है उस हिसाब से भी काफ़ी कुछ लिखा है। ये जो अगला अफसाना है उनका, ये काफ़ी मुख्तलिफ है। आप इसको जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई में ये फ़र्क है, लेकिन है बहुत बहुत उम्दा। इसका नाम है शीदा। अपनी साइड के नाम होते हैं ना, असली नाम कुछ और होता है, जो पेट होता है वही सही नाम बन जाता है, तो ये नाम भी वैसा ही है, शीदा। शीदे के मुतालिक अमृतसर में ये मशहूर था कि वो चट्टान से भी टक्कर ले सकता है। इसमें बला की फुर्ती और ताकत थी। वो तनोतोश के लिहाज से वो एक कमज़ोर इंसान दिखाई देता था, लेकिन अमृतसर के सारे गुंडे इससे खौफ खाते और इसको एहतराम की नज़रों से देखते थे। ईद चौक मालूम नहीं फसादात के बाद उसकी क्या हालत हुई। अजीब और गरीब जगह थी। यहाँ शायर भी थे, डॉक्टर और हकीम भी, मोची और जुलाहे, जवारी और बदमाश, नेक और परहेजगार, सभी यहाँ बसते थे। हर वक्त गहमा गहमी रहती थी। शीदे की सरगर्मियाँ चौक से बाहर होती थीं, यानी वो अपने इलाके में कोई ऐसी हरकत नहीं करता था जिस पर उसके महल्ले वालों को एतराज़ हो। उसने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी दूसरे गुंडों के महल्ले में। वो कहा करता था, अपने महल्ले में किसी दूसरे महल्ले के गुंडे से लड़ना नामर्दी की निशानी है। मज़ा तो ये है कि दुश्मन को उसकी अपनी जगह पर मारा जाए, और ये सही था। एक बार पड़ंगों से उसकी ठन गई। वो कई मरतबा चौक फरीद से गुजरे, बड़के मारते, नारे लगाते, शीदे को गालियाँ देते। वो सब सुन रहा था, मगर उसने उनसे भिड़ना मुनासिब न समझा और खामोश रहमान तांदर की दुकान में बैठा रहा। लेकिन 2 घंटे के बाद वो पड़ंगों के महल्ले की तरफ रवाना हुआ, अकेला, बिल्कुल अकेला, और फिर गैर मुसल्लह। वहाँ जाकर उसने एक फलक शकाफ नारा बुलंद किया और पड़ंगों को जो अपने काम में मसरूफ़ थे ललकारा, निकलो बाहर। तुम्हारी 10-15 पड़ंग लाठियाँ लेकर बाहर निकल आए और जंग शुरू हो गई। मेरा ख्याल है शीदा गदके और नपोट का माहिर था। इस पर लाठियाँ बरसाई गईं, लेकिन उसने एक भी ज़रब अपने पर न लगने दी। ऐसे पंतेरे बदलता रहता कि पड़ंगों की सिट्टी गुम हो गई। आखिर उसने एक पड़ंगे से बड़ी चाबक दस्ती से लाठी छीनी और हमला आवरों को मार मार कर अधमुआ कर दिया। दूसरे रोज़ उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 2 बरस कैद बा मशक्क़त की सज़ा हुई। वो जेल चला गया, जैसे उसका अपना घर है। उस दौरान उसकी बूढ़ी माँ वक्तन फ़वक्तन मुलाकात के लिए आती रही। वो मशक्क़त करता, लेकिन उसे कोई कोफ्त नहीं होती थी। वो सोचता था कि चलो वर्जिश हो रही है, सेहत ठीक रहेगी। इसकी सेहत बावजूद इसके कि खाना बड़ा वाहियात होता था, पहले से बेहतर थी। इसका वज़न बढ़ गया था, लेकिन वो बाज़ औक़ात मग़मूम हो जाता और अपनी कोठरी में सारी रात जागता रहता। इसके होंठों पर पंजाबी की ये बोली होती कि कीजिए तेरी यारी, महता महता होके टूट गई। 1 बरस गुजर गया मशक्क़त करते करते। अब उसकी अफसरदगी का दौर शुरू हुआ। उसने मुख्तलिफ बोलियाँ गाना शुरू कर दी। मुझे एक कैदी ने बताया जो इसके साथ वाली कोठरी में था कि वो बोलियाँ ये गाया करता था, लब जान के यार गवाचे, ठेके ले ले पतना दे। उसका मतलब ये है कि तुझे अपना गुमशुदा महबूब मिल जाएगा अगर तू दरिया के साहिल पर कश्तियाँ चलाने का ठेका ले ले। गुड्डी कट जांदी जिन्हां दी प्रेम वाली, मुंडे ले जांदे उन्हां दी डोर लुट के। यानी जिनकी मोहब्बत का पतंग कट जाता है तो लड़के वाले बड़ा शोर मचाते हैं और इनकी डोर लूट कर ले जाते हैं। मैं अब
اور بولیوں کا ذکر نہیں کروں گا کیونکہ اس سب جو شیدے کے ہونٹوں پر ہوتی تھیں ایک ہی قسم کا مفہوم ہے۔ اس قیدی نے مجھ سے کہا، ہم سمجھ گئے تھے کہ شیدہ کسی کے عشق میں گرفتار ہے کیونکہ ہم نے کئی مرتبہ اسے آہیں بھرتے بھی دیکھا۔ مشقت کے دوران وہ بالکل خاموش رہتا، ایسا معلوم ہوتا جیسے وہ کسی اور دنیا کی سیر کر رہا ہے۔ تھوڑے تھوڑے وقفوں کے بعد ایک لمبی آہ بھرتا اور پھر اپنے خیالات میں کھو جاتا۔ 1.5 برس کے بعد جب شیدہ خودکشی کا ارادہ کر چکا تھا اور کوئی ایسی ترکیب سوچ رہا تھا کہ اپنی زندگی ختم کر دے کہ اسے اطلاع ملی کہ ایک جوان لڑکی تم سے ملنے آئی ہے۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ جوان لڑکی کون ہو سکتی ہے؟ اس کی تو صرف ماں ہی ماں تھی جو اس سے اپنی ممتا کے باعث ملنے آ جایا کرتی تھی۔ ملاقات کا انتظام ہوا۔ شیدہ سلاخوں کے پیچھے کھڑا تھا، اس کے ساتھ مسلح سپاہی۔ لڑکی کو بلایا گیا۔ شیدے نے سلاخوں میں سے دیکھا کہ ایک برقع پوش عورت آہنی پنجرے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس کو ابھی تک یہ حیرت تھی کہ عورت یا لڑکی کون ہو سکتی ہے۔ سفید برقع تھا۔ جب وہ پاس آئی تو اس نے نقاب اٹھائی۔ شیدہ چیخا، تم کیسے؟ زلیخا جو کہ پڑنگوں کی لڑکی تھی زاروں قطار رونے لگی۔ اس کے حلق میں لفظ اٹک گئے۔ میں تم سے ملنے آئی ہوں، لیکن مجھے معاف کر دینا، اتنی دیر کے بعد آئی ہوں۔ تم خدا معلوم اپنے دل میں کیا سوچتے ہو گے۔ شیدے نے سلاخوں کے ساتھ سر لگا کر کہا، نہیں میری جان، میں تمہارے متعلق سوچتا ضرور رہا، لیکن جانتا تھا کہ تم مجبور ہو۔ زلیخا نے روتے ہوئے کہا، میں واقعی مجبور تھی، لیکن آج مجھے برقع ملا تو میں آ گئی۔ سچ کہتی ہوں، میرا دل کسی چیز میں نہیں لگتا تھا۔ یہ موقع تمہیں کیسے مل گیا؟ زلیخا کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ میرے ابا کا انتقال ہو گیا، کل ان کا 40واں تھا۔ شیدہ مرحوم سے اپنی مخاصمت بھول گیا، خدا انہیں جنت بخشے۔ مجھے یہ خبر سن کر بڑا افسوس ہوا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صبر کرو زلیخا، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ زلیخا نے اپنے سفید برقعے سے آنسو پونچھے۔ میں نے بہت صبر کیا ہے شیدے، اب اور کتنی دیر کرنا پڑے گا؟ تم یہاں سے کب نکلو گے؟ بس 6 مہینے رہ گئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مجھے بہت پہلے چھوڑ دیں گے، یہاں کے سب افسر مجھ پر مہربان ہیں۔ زلیخا کی آواز میں محبت کا بے پناہ جذبہ پیدا ہو گیا۔ جلد آؤ پیارے، مجھے اب تمہاری ہونے سے روکنے والا کوئی نہیں۔ خدا کی قسم، اگر کسی نے تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں خود سے نپٹ لوں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ تم پھر اس مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ۔ تنتری نے کہا، وقت ختم ہو گیا۔ چنانچہ ان کی ملاقات بھی ختم ہو گئی۔ زلیخا روتی روتی چلی گئی اور شیدہ دل میں مسرت اور آنکھوں میں آنسو لیے جیل کے اندر چلا گیا، جہاں اس کو مشقت کرنا تھی۔ اس دن اس نے اتنا کام کیا کہ جیلر دنگ رہ گیا۔ 2 مہینوں کے بعد اسے رہا کر دیا گیا۔ اس دوران میں زلیخا 2 مرتبہ اس سے ملاقات کرنے آئی تھی۔ اس نے آخری ملاقات میں اس کو بتا دیا تھا کہ وہ کس تاریخ کو جیل سے باہر نکلے گا۔ چنانچہ وہ گیٹ کے پاس برقع پہنے کھڑی تھی۔ دونوں فرتے مسرت میں آنسو بہانے لگے۔ شیدے نے تانگا لیا، دونوں اس میں سوار ہوئے اور شہر کی جانب چلے، لیکن شیدے کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ زلیخا کو کہاں لے کر جائے۔ زلیخا، تمہیں کہاں جانا ہے؟ زلیخا نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں، تم جہاں لے جاؤ گے وہیں چلی جاؤں گی۔ شیدے نے کچھ دیر سوچا اور زلیخا سے کہا، نہیں، یہ ٹھیک نہیں، تم اپنے گھر جاؤ۔ دنیا مجھے گنڈا کہتی ہے، لیکن میں تمہیں جائز طریقے پر حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تم سے باقاعدہ شادی کروں گا۔ زلیخا نے پوچھا، کب؟ بس 1-2 مہینے لگ جائیں گے۔ میں اپنے جوئے کی بیٹھک پھر سے قائم کر لوں گا اور اس عرصے میں اتنا روپیہ اکٹھا ہو جائے گا کہ میں تمہارے لیے زیور کپڑے خرید سکوں۔ زلیخا بہت متاثر ہوئی۔ تم کتنے اچھے ہو شیدے، جتنی دیر تم کہو گے میں اس گھڑی کے لیے انتظار کروں گی جب میں تمہاری ہو جاؤں گی۔ شیدہ ذرا جذباتی ہو گیا، جانی تم اب بھی میری ہو، میں بھی تمہارا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں جو کام ہو طور طریقے سے ہو۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں جو دوسروں کی جوان لڑکیوں کو ورغلا کر خراب کرتے ہیں۔ مجھے تم سے محبت ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ تمہاری خاطر میں نے مار کھائی اور قریب 2 برس جیل کاٹی۔ خداوند پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہر وقت ہونٹوں پر تمہارا نام رہتا تھا۔ زلیخا نے کہا، میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن تمہارے لیے میں نے ایک ہمسائی سے سیکھی اور بلا ناغہ 5 وقت پڑھتی رہی۔ ہر نماز کے بعد دعا مانگتی کہ خدا تمہیں ہر آفت سے محفوظ رکھے۔ شیدے نے شہر پہنچتے ہی دوسرا تانگا لے لیا اور زلیخا سے جدا ہو گیا تاکہ وہ اپنے گھر جائے اور وہ اپنے۔
شیدے نے 1.5 ماہ کے اندر 1000 روپے پیدا کر لیے۔ ان سے اس نے زلیخا کے لیے سونے کی چوڑیاں اور انگوٹھیاں بنوائیں، گلے کے لیے ایک نیکلس بھی لیا۔ اب وہ پوری طرح لیس تھا۔ آپ کو بھی میری طرح حیرت ہو رہی ہے نا کہ 1000 روپے میں کتنا کچھ بنا لیا اس نے۔ ایک دن وہ اپنے گھر میں اوپر پیڑھی پر بیٹھا کھانا کھانے لگا تھا کہ نیچے کسی عورت کی بین کرنے جیسی آواز آئی۔ وہ اسے پکار رہی تھی اور ساتھ ساتھ کوسنے بھی دے رہی تھی۔ شیدے نے اٹھ کر کھڑکی میں سے نیچے جھانکا تو ایک بڑھیا جو اس کے محلے کی نہیں تھی، اس نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا اور پوچھا، کیا تم ہی شیدے ہو؟ ہاں ماں، خدا کرے نہ رہو اس دنیا کے تختے پر، تمہاری جوانی ٹوٹے، تم پر بجلی گرے۔ شیدے نے کسی قدر غصے میں اس بڑھیا سے پوچھا، بات کیا ہے؟ بڑھیا کا لہجہ اور زیادہ تلخ ہو گیا۔ میری بچی تم پر جان چھڑکے اور تمہیں کچھ پتہ نہیں۔ شیدے نے حیرت سے اس بڑھیا سے سوال کیا، کون ہے تمہاری بچی؟ زلیخا۔ اور کون؟ کیوں، کیا ہوا اس کو؟ بڑھیا رونے لگی، وہ تم سے ملتی تھی، تم گنڈے ہو، اس لیے ایک تھانے دار نے زبردستی اس کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا۔ شیدے کے ہوش و حواس ایک لمحے کے لیے غائب ہو گئے، مگر سنبھل کر اس نے بڑھیا سے پوچھا، کیا نام ہے اس تھانے دار کا؟ بڑھیا کانپ رہی تھی۔ کرمداد، تم یہاں اوپر مزے میں بیٹھے ہو، بہت بڑے گنڈے بنے پھرتے ہو، اور اگر تمہیں تھوڑی سی بھی غیرت ہے تو جاؤ اور اس تھانے دار کا سر گنڈاسے سے کاٹ کر رکھ دو۔ شیدے نے کچھ نہ کہا۔ کھڑکی سے ہٹ کر اس نے بڑے اطمینان سے کھانا کھایا، پیٹ بھر کے 2 گلاس پانی کے پیے اور ایک کونے میں رکھی ہوئی کلہاڑی لے کر باہر چلا گیا۔ 1 گھنٹے کے بعد اس نے زلیخا کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ وہی بڑھیا باہر نکلی۔ شیدے کے ہاتھ میں خون آلود کلہاڑی تھی۔ اس نے بڑے پرسکون لہجے میں اس سے کہا، ماں، جو کام تم نے مجھ سے کہا تھا کر آیا ہوں، زلیخا سے میرا سلام کہنا، میں چلتا ہوں۔ سیدھا کوتوالی کیا اور خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔